خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زبردست جواب۔ کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے میاں بیوی کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی ہوتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، خسرا، زخوہ کہا جاتا ہے اور عربی میں مخنث کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں سب سے بہترین مخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو سیدھے طور پر کیوں مخاطب نہیں کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہاں خواجہ سرا کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اسلام میں خواجہ سرا سے شادی کی اجازت ہے؟ چلیں پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کرے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذہبی اور معاشرتی بزرگوں نے ہمارے ذہنوں میں پیدا کی ہے۔ چلیں اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیریکن فلٹر کے نظریے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلائن فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت ہی کی صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دوسری پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا یا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد میں عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر غیر معمولی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا کرومیٹن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹن پائے جاتے ہیں، لیکن کروموسومز کی تبدیلی کے دوران مردوں میں ایک اضافی کرومیٹن ایکس پیدا ہوتا ہے، اسی لیے مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹن ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد میں یہ 47واں کرومیٹن ہوتا ہے، اور اگر بچے کی پیدائش کے وقت یہی 47واں کرومیٹن والد کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹن ایکس سے جڑ جائے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجنڈر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ ماں کی طرف سے ہمیشہ کرومیٹن ایکس آتا ہے، جبکہ والد کی طرف سے یا تو ایکس یا وائی میں سے کوئی ایک آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے والد کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، حالانکہ یہ تحفہ تو والد کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے امام ابو الفراح طرطوسی نے کتاب تحریم الفحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنت کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے پتہ چلا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جب آدمی حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان عورت کے پاس آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرو، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے ہے: اے اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے حفاظت عطا فرما۔ اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورت شورا میں اللہ اپنی حکمرانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہی جاننے والا اور قادر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ چلے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ قدرتی انصاف کے اعتبار سے ان میں سے کچھ مردانہ صفات سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ زنانہ صفات سے۔ یہ انسان کی تخلیق میں وہ کمی ہے جو اللہ نے ان میں اس طرح رکھی ہیں جیسے ہم معذور لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقص اس امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو یہ اس کا صبر کا امتحان ہے۔ جس شخص میں مرد اور عورت کی علامات بالکل برابر ہوں، ان سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعی طور پر جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مسکل، یعنی وہ خنثی جس میں مردانہ قوت اور علامات غالب ہوں، تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں
تو اسے کسی مرد سے نکاح شرعی بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص بابر علم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اسے اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیں کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے پوچھا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے حیض بھی آتا ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں گنیں، اگر ایک پسلی کم ملے تو پھر اسے مرد سمجھا جائے گا ورنہ اسے عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان عدالت کروائی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر وہ مرد کی مشابہ ہے تو مرد کا حصہ ملے گا اور اگر عورت کی مشابہ ہے تو عورت کا حصہ ملے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، ان کو وہ عزت اور احترام حاصل نہیں جو کہ مردوں کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس مسئلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت کی وقت پر آتی ہے کہ ان پر جو کام کے دروازے بند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں بند کیا جائے۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال آج ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ایک کوشش تھی کہ وہ لوگوں کو وہ حقوق دیے جائیں جو باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو حقیر نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا جائے جیسے کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدیر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارے یہاں اکثر شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ناچتے گاتے اور بدحال حالتوں میں بھی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں جیسے خسرا، مقنص، خواجہ سرا وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی ناموں میں توہین اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدرے بہتر نام ہے، یہ نام انہیں مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ معزز ناظرین، جہاں تک حیاتیاتی تشکیل کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی پیدائش کے وقت بچے کے جینز کے تعین کے دوران مرد اور عورت کے کروموزومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموزومز ایسے ہوتے ہیں جو جینز کا تعین کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموزومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموزومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموزومز برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عام طور پر بہت کم ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ عورت۔ یہاں ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیسری جنس کے بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ ان کا تاثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر تیسری جنس میں فیمیل کروموزومز میل کروموزومز پر غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میل خواجہ سراؤں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ ناظرین، خواجہ سراؤں میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواجہ سراؤں کے باقاعدہ طور پر ڈیرے ہوتے ہیں۔ ان ڈیرے کو سندھی زبان میں مڑئی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سراؤں کے سب سے اہم گروہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولکھڑے بھی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نظارے وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزارا کرتے ہیں اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا،
ایک دفعہ آپ سے دریافت یہ پوچھا گیا کہ یہ خواجہ سرا کی میراث کا کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سرا کی میراث کا تعین اس کی مشابہت کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کی مشابہت رکھتا ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اگر اس کی جسمانی حالت عورت کی مشابہت رکھتی ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کے علاوہ تیسری جنس کو بھی حقوق دیے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خنسا یعنی خواجہ سرا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنسا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا یعنی وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کا فریج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی اس مہر میں آئی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے جب اس خنسا سے استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا فریج عورتوں والا بھی ہے اور اس سے ماہواری بھی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خنسا یعنی اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں گنیں۔ اگر بائیں طرف والی ایک پسلی دائیں طرف سے کم ہو تو اسے مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے مرد قرار دے دیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان نکاح کروا دیا۔ ناظرین، اسلامی کتب میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہا بنایا اور پھر ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی کہ اس کا جوڑا پیدا کیا جائے تاکہ ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین اور جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہوتی ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان تڑپتی زندگیوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان انگاروں میں تپش بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں۔ یہ سانس تو لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ ان کا جینے کا حق ہے، مگر اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات، روشن رنگین چہرے، کھنکاتے چپکے سے پاؤں میں پائل کی زنجیر بجتی ہے اور جسم لڑکھڑاتا ہوا زندگی کی گھس گھس محسوس کرتا ہے، لیکن وہ بھی جلتے ہوئے انگاروں پر۔ ان کی چمک دمک کے پیچھے کتنی ان کہی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، جنہیں سننے کی ہمت شاید ہم میں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری روح ہی ان کہانیوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری معاشرت میں زندہ دل ان ظلم و ستم سہنے والوں کی کہانی، جنہیں ہر جگہ طنز اور تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق دے اور ہمارا انجام ایمان پر کرے، آمین۔